ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے. صلوات پڑھتے ہوئے آئیے. اس سے بلند صلوات پڑھیے. اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. اللہم صل علی. سورہ مبارکہ الدہر کی ابتدائی 3 آیات. بہت سوچ رہا تھا شاہ صاحب کے اس مجلس کے لیے کون سی آیت کی خدمت میں رہوں، کون سی آیت کی خدمت میں رہیں ہم. جی میں نے تو یہی سمجھا کہ واقعہ کربلا مذہب، مکتب، مسلک، نظریے اور عقیدے سے بڑھ کر انسانیت کا مسئلہ ہے. ایک عالم کو مار دیا جائے، ایک سخی کو مار دیا جائے، ایک شجاع کو مار دیا جائے، ایک غیرت مند کو مار دیا جائے، ایک خاندانی نسلی شخصیت کو مار دیا جائے، تو یہ مسئلہ مکتبوں سے، مسلکوں سے، فقہوں سے، فرقوں سے، نظریات سے بالاتر ہے. اور شاید یہی سبب ہے اکبر بھائی کہ عیسائی بھی امام حسین کی یاد میں مبتلا ہے. اور میں سندھ کے صدر مقام میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو سندھ کا تو ہندو بھی یا حسین بولتا ہے. جی وہ مسیحی مولا علی پر کتاب لکھتا ہے، وہ مسیحی مولا حسین کی کربلا پر مقالہ لکھتا ہے. پچھلے دنوں حرم امام حسین نے واقعہ کربلا پر ایک مارکۃ الارا کتاب حرم نے چھپوائی ہے، جس کا لکھنے والا غیر مسلم ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسئلہ انسانیت کا ہے. تو میں نے پھر آیت بھی آپ کے سامنے اسی مناسبت سے تلاوت کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اہل دقت، اہل ادب، ذوق اور مطالعہ کا شوق رکھنے والے میرے محترم سننے والے لوگوں میں تشریف فرما ہے. سوال جو ہوتا ہے نا، سوال مرتبہ سوال استفہامی ہوتا ہے، ایک مرتبہ سوال انکاری ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کیا یہ امام بارگاہ نہیں ہے، یہ اثباتی سوال ہے. ہاں ہے، اس میں انکار پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی سوال انکاری ہوتا ہے اور کبھی اثباتی ہوتا ہے. اس اللہ جب ہم سے پوچھ رہا ہے، حل سوال کر رہا ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. انسان ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. اور ایک سوال یہ کہ نہیں، ہاں انسان بعد میں قابل ذکر ہوا. کیا ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر تھا؟ نہیں تھا. یعنی اب 2 طرح کے انسانوں کا تذکرہ ہے. دوسری آیت میں اور اللہ نے واضح کر دیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے انسان کو ایک کنکتے ہوئے پانی سے، ایک متحرک پانی سے خلق کیا ہے، اور وہ مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے ہی اسے سننے والا
اور دیکھنے والا بنا دیا. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو اسے رستہ دکھا دیا تھا، اب چاہے تو یہ کفران نعمت کرے اور چاہے تو یہ شکران نعمت کرے. اب یہ جو دوسری آیت کے اندر اللہ نے وہ انسان کی خلقت کے بارے میں بات کی ہے نا، کہ ہم نے انسان کو ایک ایسے پانی سے بنایا اور مختلف مرحلوں سے گزار کر اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. یہ انسان کوئی اور ہے اور وہ انسان کوئی اور ہے جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا وہ محمد اور علی ہے، اور جو نجاست سے بنا ہے وہ ہم جیسے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک انسان تو وہ کہ جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. ارے بھائی اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک کر سر رکھ کر سوال ہو کہ ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، نہ آسمان نہ زمین نہ چاند ستارے، تو کون تھا جو اس کا ذکر کرتا تھا؟ یہی تو سمجھا رہا ہے اللہ. یہ انسان وہ انسان ہے جن کا ذاکر خود اللہ ہے. کچھ صلوات پڑھیں محمد و آلہ. یہ انسان وہ انسان ہے جس کا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تو تھا. اللہ تو ہمیشہ سے ہے نا، ازلی ہے نا. اس نے ان کا ذکر کیا. اور یہی ایک جملہ کہہ دو، جن کا ذاکر خود اللہ ہو وہ نہ مجھ ذاکر کے محتاج ہے. بھائی گردن ہلا دو، تھوڑی سی بات جاری ہے. جن کا ذاکر خود اللہ ہو وہ نہ مجھ ذاکر کے محتاج ہے، اور نہ ہی ان کا ذکر کوئی یہ ملا روک سکتا ہے. کوئی ان کا ذکر نہیں روک سکتا. ان کے ذکر کے پیچھے قدرت پروردگار ہے. ان کے ذکر کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. کیسے کیسے طوفان آئے، کیسے کیسے رکاوٹیں ڈالی گئیں. مجھے بتائیے ذکر حسین کم ہوا یا بڑھا؟ یہ امام بارگاہ اتنا بڑا بنایا گیا تھا، چھوٹا پڑ رہا ہے. امام بارگاہ چھوٹا نہیں پڑ رہا، حسینیوں میں اضافہ ہوا ہے. بلندر صلوات محمد و آل محمد. یہ دو طرح کے انسانوں کا ذکر ہے. اب یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بھائی. انسان اچھا بھائی انسان بھائی مجتبیٰ آپ کیونکہ پچھلی مجلس میں بھی تھے تو ایک اور منزل لے رہا ہوں میں. اور منزل یہ ہے کہ انسان مجہول ترین مخلوق کو کہا جاتا ہے. یہ حضرت انسان زمین شناس ہو جاتا ہے، حیوان شناس ہو جاتا ہے، فلک شناس ہو جاتا ہے، ستارہ شناس ہو جاتا ہے. یہ ہر ایک کو پہچان لیتا ہے، خود کو نہیں جانتا. ہاں، یہ اپنے آپ کو نہیں جانتا. مجہول ترین مخلوق ہے انسان. دنیا کی عالمی بڑی یونیورسٹیز میں انسان شناسی کا شعبہ ہوتا ہے. انسان پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کو سمجھو. یہ جو چھوٹے بچے 7 سال سے چھوٹے بچے ذرا کان میں روئی ڈالیں. میں ان کے حق میں ایک بات کر رہا ہوں، کہیں یہ متکبر نہ ہو جائیں، کہیں اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. والدین کو حکم ہے کہ 7 سال سے چھوٹے بچے کو تھپڑ نہیں مارو. اللہ کرے انہوں نے نہ سنا ہو جی. 7 سال سے چھوٹے بچے کو مارو نہیں، اس لیے کہ 7 سال تک یہ بچہ جو اللہ نے اسے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں انہیں پختہ کر رہا ہوتا ہے. تمہارے ایک تھپڑ مارنے سے جیسے کسی درخت کو جھٹکا دیا جائے اور اس کے پتے جھڑ جائیں، ایسے ان کی صلاحیتیں جھڑ جاتی ہیں. جو انہیں شاید 80 سال میں کہیں کام آتی، کہیں 90 سال کی عمر میں کہیں کام آتی، فلاں جگہ وزیر بنتے تو ان کو یہ کام آتی، وہ آپ نے ان کو تھپڑ مار کے ان کی صلاحیتوں کو گرا دیا. اب یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ اللہ نے کیا کیا جوہر، کیا کیا گوہر، کیا کیا صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں. ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پاتے.
قرآن کہہ رہا ہے اتامرون بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ یہ انسان سارے دنیا کے لیے چاہتا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ کرو وہ کرو، اور خود نہیں کرتا۔ اور اچھا یہ انسان خود کو نہیں پہچانتا، فرشتہ بھی نہیں جانتا اسے، تبھی تو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے خلیفہ جو فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتہ کہاں پہچانا؟ فرشتہ کب پہچانا؟ اگر فرشتے نے پہچان لیا ہوتا تو یہ بولتا، اور اللہ کا یہ جواب آتا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتہ اسے نہیں پہچانتا، فرشتے نے مقدمہ رکھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ مجہول ترین مخلوق، یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یہ اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اب کیا کریں کہ جس کے ہاں یہ الجھنیں پائی جاتی ہوں، جس کے ہاں یہ ذہنی تناؤ اور کھچاؤ پایا جاتا ہو، وہ کیا کرے، اپنے آپ کو کس راستے پہ لے جائے؟ ساری دنیا کو اس کے حوالے کر دیا اور یہ اپنے آپ کو جانتا نہیں۔ خلقت الخلق لاجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے۔ بس یہ پہلے جملے کے بعد اگر دوسرا جملہ یہ اپنے پلو سے باندھ لے تو اس کی آدھی مشکل آسان ہو جائے گی۔ خلقت الخلق لاجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، وخلقتک لاجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لے کہ یہ پلاٹ کی خاطر مرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ مکان کی خاطر مرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ زمین کی خاطر مرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ گاڑی پر قربان ہو رہا ہے، یہ پودے پتھروں پہ قربان ہو رہا ہے۔ جو اپنے سے کم تر پر اپنی جان دے دے وہ ہلاک ہے، اور جو اپنے سے بالاتر پہ جان دے دے وہ شہید ہے۔ لہذا پتھر یعنی جماعتات جب نباتات پر قربان ہوتے ہیں تو وہ جماعتات کی شہادت ہے، اور جماعتات جب حیوانات پر قربان، نباتات پہ قربان ہوتے ہیں تو وہ ان کی شہادت ہے، اور نباتات جب حیوانات پر قربان ہوتے ہیں تو وہ ان کی شہادت ہے، اور حیوانات جب انسان پر قربان ہوتے ہیں تو ان کی شہادت ہے۔ یہ انسان کس پہ قربان ہو، اس سے کون بالا تر ہے؟ بس جب یہ پہچاننے لگے کہ مجھے کہاں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے تو گویا یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے۔ یعنی جب یہ تشخیص دینے میں کامیاب ہو جائے کہ مجھے کہاں قربان ہونا ہے، مجھے کہاں اپنی جان دینی ہے، تو گویا یہ اپنے آپ کو پہچاننے لگا ہے۔ بہت مشکل مخلوق ہے، بہت مشکل مخلوق ہے۔ یہ پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوا، میں نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ جی دانشور دانشمند کہاں کی بات کر رہے ہو، شے نہیں جانتے تھے۔ وہ سندھی پنجابی میں شاید کہتے ہیں ککھ نہیں جانتے تھے، بالکل نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جاہل پیدا ہوا، بزدل پیدا ہوا۔ ذرا اپنے بچے کے آگے اونچی آواز میں بات تو کیجئے، اس چھوٹے سے 1 سال کے بچے کے سرانے ذرا کوئی پٹاخہ، کوئی دھماکہ، کوئی آواز تو نکلے، اسے ذرا گھور کے تو دیکھیے۔ بزدل، بز فارسی میں کہتے ہیں بکری کو، بزدل نرم دل، بکری والا دل، ڈرپوک۔ یہ پیدائشی بہادر نہیں ہے، بزدل پیدا ہوا۔ یہ انسان کنجوس پیدا ہوا۔ اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر ذرا مانگ کے تو دکھائیے، اپنے ہی پوتے کو ٹافی دیجئے اور پھر کہیں بیٹا مجھے دو، سب پتہ چل جائے گا کتنا سخی ہے۔ یہ پیدائشی طور پہ کنجوس پیدا ہوا ہے۔
یہ پیدائشی طور پر کھینچ کے بولوں گا، توڑ کر بولوں گا تاکہ کسی کو برا نہ لگ جائے، بے غیرت پیدا ہوا ہے۔ میں نے فوراً بولا ہوتا تو آپ کو برا لگتا۔ یہ غیرت لے کر نہیں آیا۔ پڑوس کی بچی نے کہا خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، میں اس کو کھلانے لے جاؤں؟ اماں نے نئے نئے اجلے اجلے کپڑے پہنائے، جی کنگھی اور سرما لگایا اور پڑوس کی بچی کو دے دیا۔ 1 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا میرا بچہ پڑوس میں گیا ہے۔ جب لینے گئی تو اس نے کہا وہ تو برابر والی لے گئی۔ برابر میں گئی تو معلوم ہے برابر والی لے گئی، 5ویں گھر سے نکلا۔ جو چاہے گود میں لے لے، جو چاہے تصرف کر لے، تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟ بھائی اگر کوئی ناراض نہ ہو تو جملہ کہہ دو، اگر کوئی بچہ کسی غیر کی گود میں پلے تو بے غیرت، پورا ملک کہیں اور پل رہا ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ بھائی کسی اور کی گود میں جو چاہے گود میں لے لے، لہذا میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ہمارے نبی نے کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تھک گئے آپ حضرات میری باتوں سے؟ اجلت مجھے ہے مگر آپ کی توجہ بھی چاہیے۔ ایک اور بلند صلوات۔ بھائی یہی اصول لے لیجئے، یہی اصول لے لیجئے، لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کافر کو مومن پر حکمرانی، تسلط، اختیارات نہیں دے گا۔ اللہ کافر کو مومن پہ تسلط نہیں دے گا۔ یہ آیہ کریمہ کو ذہن میں بٹھا کر اب ذرا تاریخ کا صفحہ پڑھیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو مجھے اتنا جواب دے کہ اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو نبی کو پالنے والا، نبی کو گود میں رکھنے والا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کافر کو مومن پہ فضیلت نہیں دیں گے۔ عام مومن پر کافر کو فضیلت نہیں ہو سکتی، جو مومنین کی جان ہو، جو ایمان کا سبب ہو۔ یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ میں ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں۔ ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ مل کر جواب دیجئے بھائی۔ صلوات۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ پوری عظمت ابو طالب علیہ السلام کے باب میں پوری ایک کتاب کا ایک جملے میں خلاصہ بتائیں، ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، مولانا ٹائم ختم ہو گیا، مولانا اذان ہونے والی ہے، مولانا دعا بھی ہونی ہے، تو آپ ذرا 2 جملوں میں اپنی 5 منٹ میں خطاب کر لیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ نقن صاحب کا ہے نا، وہ انڈیا میں سیمینار تھا اور سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور اس کے مہمان خاص اور آخری خطیب علامہ نقن تھے۔ تو انہیں جب بلایا گیا تو 5 منٹ رہ گئے تھے اذان ہونے میں، تو کہا حضور کیا کریں، ہم معافی چاہتے ہیں، 5 منٹ میں خطاب کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ تو بہت بڑی بات ہے، میں آدھے منٹ میں بات کروں گا۔ اور مائک پر آئے اور بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ یہ ہوتا پھر
ساری کمزوریاں اللہ نے دی ہی اس لیے تاکہ ہم باکمال لوگوں کے محتاج ہو جائیں۔ اب اس انسان کو ڈھونڈو جو دنیا میں آنے سے پہلے پڑھ کر آیا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم دنیا میں جاہل آئے، اور اب اس انسان کو ڈھونڈو جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، جس کا ذاکر اللہ تھا۔ وہ انسان وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان نے پہلے قرآن پڑھایا ہے، پھر انسان محمد کو بنایا۔ وہ لوگ ہیں کہ جو خلق ہونے سے پہلے پڑھ چکے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تو توجہ ذرا بڑھائیں گے۔ یہ وہ انسان ہے جو وہاں سے پڑھ کر آئے۔ جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ بھیجے گئے لوگ ہیں، نکالا جانے والا شیطان تھا، یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں۔ اور جو بھیجا جاتا ہے اس میں خود ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ کسی کام پر بھیجا گیا ہے۔ بھیجنے کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی بھیجا ہے تو کوئی کام دے کر بھیجا ہے نا۔ اس گھرانے کو ہماری ہدایت کا کام دے کے بھیجا ہے۔ یہ گوشت کے لوتھڑوں کو آدمی کے بچوں کو انسان بنانے آئے۔ تو توجہ ہے بات؟ بھائی تھوڑا بولتے رہو میرے ساتھ۔ یہ اللہ آپ کے سننے میں اور بولنے میں مزید بہتری عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وہاں۔ اس سے بلند صلوات۔ ہمیں محتاج کر دیا کہ ان کے دروازے پر آ جائے جو گہوارے میں کلے اجدر چیر کے بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے شجاع ہیں۔ توجہ ہے بات کے؟ جی میرے مولا حسین 3 سال کا سن، نبی کی محفل آتے ہوئے دیکھا امام حسین کو آواز دے کر کہا مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، مرحبا خوش آمدید خوش آمدید اے آسمانوں اور زمین کی زینت۔ امام حسین آ رہے ہیں، اصحاب کی انجمن بیٹھی ہے، سرکار محراب مسجد میں تشریف فرمائے، دروازہ مسجد سے حسین مولا داخل ہوئے ہیں، نبی کی آواز آئی مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، خوش آمدید اے آسمانوں اور زمین کی زینت۔ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں۔ میرے مولا نبی کو یہ ٹوکنا اچھا نہیں لگا۔ سرکار نے اتنی دیر میں امام حسین نبی کی آغوش میں آ چکے تھے۔ آپ نے ان کی پیشانی کا سر کا بوسہ لیا، گود میں بیٹھ چکے تھے۔ فرمائے ان ابنی ھذا حسین اکبر فی السماء من الارض۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو میرے جملے کے اوپر؟ میرے کہنے پر کیا ٹوک رہے ہو مجھے؟ میرا یہ بیٹا حسین آسمان میں زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ، سرکار کا قول سنا رہا ہوں، لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ، اور عرش پر لکھا ہوا ہے، عرش پر بھی سیدھی طرف لکھا ہوا ہے۔ اب رہنے دیجئے کسی اور موقع کے لیے کہ سیدھی طرف لکھنے کا بھی کیا فلسفہ ہے۔ یہ سارا مجمع سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل لینے والوں کا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ یہ وہاں سے تیار کر کے بھیجے گئے۔ میرا پسندیدہ مضمون ہے جو معمولاً محبت فرماتے ہیں اور ہمارے ہمراہ رہتے ہیں، وہ ہمارے ذوق سے بھی آشنا ہے۔ بہت دیر رکنے کا دل کر رہا ہے اس
منزل پر، یہ وہاں سے سجا کے بھیجے گئے، یہ وہاں سے سنوار کے بھیجے گئے. اور کیا حسن ہے، کیا جمال ہے کہ سجانے والے نے ان سے پوچھ پوچھ کے سجایا ہے. اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، یہ سجا کر بھیجا ہے. مجھے ہو بھی رہا ہے، تاخیر ہونے کا بھی خوف ہو رہا ہے اور دل کر رہا ہے کہ ایک مرحلہ اور آگے آ جاؤ. جی میرے مولا نبی مولا علی کو دیکھ کر، ایک تو یاد رہے میرے بچوں جوانوں، نبی مکرم جس دن علی کو دیکھ لیتے تھے، اقبال نے کہا ہے نا کہ علی کے چہرے کو دیکھ کر نبی فال خوش نکالتے تھے. جی ہاں، علی کو دیکھ کر نبی کا دن اچھا گزرتا تھا. اور جس دن علی کو نہیں دیکھتے تھے اس دن سرکار مغموم بجھے سے رہتے تھے. اور اگر کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ آج آپ ذرا اداس نظر آ رہے ہیں، تو فرماتے تھے بہت دیر ہو گئی علی کو نہیں دیکھا. جی یہ کیفیت میرے مولا نبی کی اور مولا علی کی. تو ایک دن اسی کیفیت میں تھے کہ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا علی زینک اللہ، ذہن میں رہے کہ انہیں وہاں سے سجا کے بھیجا ہے. یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے بھی سجا کے بھیجا ہے. جن چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے ایک لمبی حدیث ہے، طویل بحث ہے، مگر دو چیزیں اس حدیث میں فرما رہے ہیں. یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے، تمہیں زاہد دنیا بنایا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا. فقیروں اور مسکینوں سے پیار کرنے والا. جی جب کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ مولا مسکینوں کو کچھ دے رہے ہوتے تھے، تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. کسی نے کہا مولا آپ وہاں جا کے، فرمایا میں وہاں جا کے اس لیے کھڑا ہوں تاکہ انہیں لینے میں شرمندگی محسوس رہا ہو. مولا علی کے اصحاب اور مولا علی کے پکے سچے شیعوں میں ایک نام ہے حضرت مالک اشتر. صحیح ہے نا؟ اچھا دیکھیں میں نے مالک اشتر نام لیا، آپ میرے اندر بہادری آنا شروع ہو گئے. کچھ نام ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر کچھ اور ہے، اور میں وہ نام کیوں لوں کہ جن کی تاثیر بھی بری ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. تک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ اب اگر یہاں کوئی کلپ بنانا چاہے تو بنا لے. اور پیغام یہ ہے، پیغام یہ ان بچوں کی سلامتی کے لیے صلوات. توجہ ہے، بہت واضح اور روشن پیغام دے رہا ہوں، جا کے پہنچا دو اپنے نابکاروں کو. آپ سے نہیں کہہ رہا، پیغام دے رہا ہوں. یاد رہے جس نے بھی مولا علی کو اذیت پہنچائی ہے وہ تمہارے نزدیک برا ہوگا، ہمارے نزدیک، تمہارے نزدیک معتبر ہوگا، ہمارے نزدیک لعنتی ہے. کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور خبردار تمہارا باپ مٹی میں دب کے کیڑوں کے حوالے ہو گیا. اور ذکر حسین آج بھی جاری ہے، اہل بیت کا پیغام آج بھی جاری ہے. ان دھمکیوں میں، ان الجھنوں میں آنے والے نہیں ہیں ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. آسمان پر، عرش پر فرشتے امام حسین کا دیدار کرنے کربلا آتے ہیں. ہر شب جمعہ لائن ترتیب مرتباً کربلا میں فرشتوں کا غول کا غول،
دستوں کے دستے اترتے، 5000 فرشتے واپس جاتے ہیں تو 5000 فرشتے کربلا میں آتے ہیں۔ گنبد امام حسین پر فرشتوں کی آمد و رفت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جگہ کوئی اور جگہ ہے، یہ بھی جگہ جو ہے نا اس وقت جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں، انہو مصلی اللہ، یہ اللہ کا مصلی ہے۔ اللہ کرے میرے جوان بچے مجھ سے کچھ لے کے جائیں۔ اللہ کا مصلی، ہمارا مصلی تو ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں نا جی۔ یہ اللہ کے مصلی کا مطلب بتاؤں؟ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ تمہارا رب یصلی۔ اب ترجمہ وہی ہوگا نا، ان اللہ و معیفے کر رہا ہے، تمہارا رب تم پہ درود و سلام بھیج رہا ہے جی۔ یہ جو فرش اعضاء ہے نا یہ اللہ کا مصلی ہے، یعنی یہاں سے اس کی رحمتیں پھیلتی ہیں۔ بیٹھا منا میں بیٹھا ہوں، یہ منا ہے، یہ عرفات ہے، یہ مشعر الحرام اڑنے کی جگہ ہے۔ حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات۔ جو 9ویں درجے پہ فائز ہے وہ 8ویں والے کو ایمان سے خارج نہیں کہہ سکتا، جو 8ویں پر فائز ہے وہ 7ویں کو ایمان سے خارج۔ مجلس کے بعد حسین پہ رونے کے بعد مجھے حق نہیں ہے کہ میں اسے ویسے ہی گناہگار مانوں جیسے وہ پہلے گناہگار تھا۔ کیا معلوم اس کا اپنے اللہ کے ساتھ تار جڑ گیا، بلکہ بعض زاویوں سے وہ اس منزل سے بھی کہیں اور کی منزل ہے، بعض پہلوؤں سے۔ یہ امام حسین بیٹھے، یہاں سارے فقیر بیٹھے ہیں، ہم سب مانگنے آئے اور اس سے مانگنے آئے جسے اللہ نے دیا ہے۔ اس سے کیا مانگے کہ جس کے پاس خود نہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کسی چاپلوس نے آ کے کہا سرکار مطاف میں گورنر مکہ بھی ہے۔ جی بہت برا حال ہے بھائی، تکلیف دہ حالات ہیں۔ چائے کی پیالی پر ایمان بیچنے والے تیزی سے وہ سادگی کا دور، وہ جانتے تھے کہ غمزدہ لوگ عیش اور عشرت میں نہیں جیتے، غم تقاضائے سادگی کرتا ہے، غم تقاضائے سادگی کرتا ہے۔ جتنا زیادہ غم ہوگا اتنا سادگی بڑھے گی۔ وہ بیچارے مسکین نہیں تھے ہمارے بڑے، اور وہ دور اس لیے روحانی دور تھا کہ لائن میں لگ کے تبرک لیا جاتا تھا، ایک کھیرا بھی گر جاتا تھا، ایک تبرک کا ذرہ بھی گر جاتا تھا تو اسے ڈھونڈ کے اٹھاتے تھے۔ یہ نیاز گری ہے، پھینک کر دینا، لڑ کر لینا۔ کہاں لے جا رہے ہو قوم کو؟ کون بتائے گا، کون ٹوکے گا؟ ٹوکنے والے نہیں رہ گئے، سفید بالوں والے اب اپنے ہی بچوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے ٹوک دیا تو یہ طلاق سے جواب دے گا۔ پہلے گلی کا بزرگ پوری گلی میں رہنے والے بچوں کا بزرگ ہوتا تھا، وہ اپنے بچوں کی طرح دوسرے بچوں کو ڈانٹتا تھا۔ عزاداری کی تہذیب ہے، عزاداری کا ایک کچھ آداب ہے جی، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور خبردار کوئی ذہن میں یہ نہیں لے کر آئے کہ یہ تبرک لینے آئے۔ تم کون ہو جو دو گے؟
یہ در حسین ہے. یا جتنی عاجزی بڑھے کم ہے، جتنی عاجزی بڑھے کم ہے. میں خواتین سے کہوں گا، میری آواز سن رہی ہیں، کہ کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کونی نہ چبھ جائے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، کسی کی بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے کہ ایک دادی پوتی کو لے کے آتی ہے، اور جب عزادار روتے ہیں نا تو وہ پوتی دادی سے کہتی ہے، دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو دادی کہتی ہے، سکینہ یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں. تو بی بی کہتی ہے، کاش یہ کربلا میں ہوتے میرا بابا یوں نہ مارا جاتا، میرے بابا کو پیاسا نہ مارا جاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم نویت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. 2 دن پہلے قیامت گزر گئی جناب زہرا پر. سیدہ کے سارے بچوں کو مار دیا، اور سیدہ کی بڑی بیٹی کو اسیر بنا لیا. کعبۃ الذرائع، مصیبتوں کا کعبہ زینب، جن کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے والوں، جب جناب زہرا پہ دروازہ گرا نا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے نبی نہیں تھے. اور جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے جناب زہرا نہیں تھی. اور جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے مولا علی نہیں تھے. سنیں گے؟ اور جب امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے امام حسن نہیں تھے، مگر سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں کہ زینب ہر مصیبت کو دیکھنے کے لیے تھے. نانا کا جنازہ دیکھا، ماں پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھا، بابا علی کے سر پہ لگتی ہوئی تلوار دیکھی، بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے. بڑا جگر تھا جناب زینب کا. ایک تیرے پہ کھڑے ہو کر بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں، اور جسے رونا نہ آ رہا ہو نا اللہ سے آنسو مانگے. یہ مولا کے سوئم کی مجلس ہے نا، سوئم کی مجلس ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 3 سال کا سن تھا جناب زینب کا. روزانہ نبی در سیدہ پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. آیت تطہیر 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، 11 ہجری میں سرکار کی رحلت ہوئی ہے. یہ 2 سے 2.5 سال تک روزانہ نبی جناب زہرا کے دروازے پر اہل بیت نبوت کو سلام کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھول کے نبی کا استقبال کرتا تھا. اب کی دفعہ کیا ہوا، زینب دروازے پہ آ گئی. عمر میری بیوی کی 3 سال کی ہے. نبی نے اپنی نواسی کو دروازے پہ دیکھا. جتنا پیار حسین سے ہے نا اتنا ہی پیار شریکت الحسین سے ہے. نبی نے پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ کہ نانا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے. اماں زہرا نے کہا ہے تعبیر نانا سے پوچھو. سرکار سامنے بیٹھ گئے، اے میری بچی بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا؟ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نانا خواب میں دیکھتی ہوں تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، کچھ دیر کے بعد آندھی کے جھونکے سے درخت زمین سے اکھڑ گیا.
नाना मुझे दूसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, मगर आंधी के झोंके से वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना फिर दूर मुझे तीसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, मगर कुछ देर के बाद वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। रोने वालों, जनाब ज़ैनब ने अब रोना शुरू किया। फरमाया नाना यहाँ ख्वाब मुकम्मल हो गया होता तो मैं आपको जहमत न देती, ख्वाब आगे चलता है। नाना दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था, तेज आंधी चल रही थी, नाना मेरे सर से चादर उतर गए। अजरुकम अल्लाह। सरकार ने रोते हुए फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा। हाँ मेरी बच्ची, करबला के मैदान में तुम्हारे सर से चादर उतर जाएगी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हो गई मजलिस, हो गई मजलिस, गिरिए की आवाजें बुलंद हो गई। जनाब ज़ैनब ने भाई को क्या क्या मुसीबतें देखते हुए, लाशें लाते हुए नहीं देखा। अली अकबर का लाशा लाए, बढ़ के सहारा दिया। कासिम का पामाल लाशा लाए, भाई इसका लाशा मैं उठवाऊंगी। अब्बास के बाजू उठाए, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। और अज़दारों आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। एक लाशा तो हुसैन ने ऐसे उठाया जो छोटा बहुत था, मगर इमाम हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। वो नन्हा सा लाशा, वो अली असगर का लाशा। सारे लाशें इमाम हुसैन ने खुद उठाए, मगर रोना इस बात का है हुसैन का लाशा उठाने वाला कोई नहीं था। 3 दिन तक बेगोरो कफन रहा ज़हरा का लाल। कैसे छोड़ कर गई हैं अपने भाई के बदन को, इसका बयान बहुत मुश्किल है। जब जनाब ज़ैनब आई है ना इमाम हुसैन के बदन पर, तो लाशा पहचाना नहीं जा रहा था। आवाज देकर कहा अहंत आखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो? और फिर एक मरतबा लाश के गिर चक्कर काटने लगे। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करें, स्वयं की मजलिस है। बीबी ने लाश के गिर चक्कर काटना शुरू किया। इमाम सज्जाद ने फरमाया पोपी अम्मा क्या देख रही है? फरमाया सालिम जगह ढूंढ रही हूं जहां बोसा दे सको। जनाब ज़ैनब को सालिम लगा नजर नहीं आई तो कटी हुई गर्दन का बोसा दिया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। कटी हुई गर्दन का बोसा दिया और फिर बैठ गई अपने भाई के बदन के बराबर में, ज़ारो ख़तार रोने लगे। इमाम सज्जाद ने फरमाया पोपी अम्मा आप आलिम है गैर मुअल्लमा है, आपको तो सब मेरे बाबा ने बताया था, आपको तो सब आपकी अम्मा ने बताया था, आपको तो सब पता था ये होना है। तो बैठ गई, रोने लगी। ज़ैनुल आबिदीन मुझे बस एक बात का जवाब दो, देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है, मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है, मेरे भाई के बदन पे कपड़ा नहीं है। जालिम आबा उतार कर ले गए, अमामा उतार कर ले गए, नाले ने उतार कर ले गए। मैं कैसे बताऊं क्या हुआ? जब खैमे लूट रहे थे ना रोने वालों, तो एक लूटने वाला सिपाही, यजीद के लश्कर का एक सिपाही लूटने के लिए जब पहुंचा तो सब लूट चुका था, उसे किसी खैमे में लूटने को कुछ मिला नहीं। तो उसने एक और सिपाही जिसके पास सामान था उससे पूछा कहीं कुछ बचा है जो मैं भी उठा लूं? तो कहने लगा नहीं, खैमों में तो सब लूट गया, हुसैन का लाशा लूटा जा रहा है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह करे मैं बयान कर पाऊं। आयतुल्लाह नजरी मुनफरिद ने किस्सा करबला में इस वाक़े को लिखा है। वो शख्स जब इमाम हुसैन की लाशे पर पहुंचा ना, सुनेंगे, वो कहता है कि सब लूटा जा चुका था। हुसैन का मामा कोई ले गया, हुसैन की नालैने कोई ले गया, हुसैन की अबा कोई ले गया। हुसैन के बदन पे एक फटा हुआ कुर्ता था,
میں نے سوچا اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، اس کرتے کو میں کیوں لے لوں۔ کہتا ہے میں چھوڑ کے جانے لگا تو اچانک میری نگاہ گئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔ اللہ کرے یہ روایت بیان ہو جائے، حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے سوچا کہ اس پٹکے کے پیسے ملیں گے، اور میں جب جا کر دربار میں بتاؤں گا نا حسین کی کمر کا پٹکا کھول کے لایا ہوں تو مجھے کوئی انعام ضرور ملے گا۔ وہ کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے بدن کے برابر میں، تو میں نے دیکھا حسین نے 2 گراہیں لگائی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے میں نے پہلی گرہ کھولی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا۔ کہتا ہے پہلے تو میں نے سوچا یہ وہم تو نہیں ہے، مگر حسین کا ہاتھ گرہ پر آ گیا۔ اب میں نے چاہا کہ حسین کا ہاتھ ہٹاؤں، مجھ میں طاقت کم نہیں تھی۔ کہتا ہے میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا، تو میں نے خنجر نکال کے ہاتھ کاٹ دیا۔ کیسے دیکھا ہوگا جناب زینب نے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اگر کسی کے بڑے نے رونے سے روکا ہے نا، کسی کے مسلک کے بڑے نے رونے سے روکا ہے نا، تو ہمیں امام رضا نے رونے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یبن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی علی الحسین، اے فرزند شبیب اگر کبھی کسی چیز پہ رونے کا دل کر رہا ہو تو اے فرزند شبیب اگر کبھی کسی چیز پہ رونے کا دل کر رہا ہو تو میرے جد حسین پہ رو لینا۔ اجرکم اللہ، اجر مجلس ہو گئی، گریا ہو گیا، پرسہ ہو گیا۔ امام رضا کا میں نے نام لے دیا۔ جب یہ والی روایت بیان کر رہے تھے نا، امام سمجھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے کہ اگر کبھی رونا ہو تو میرے جد پہ رونا۔ اسی روایت میں ایک اور جملہ بھی سنا دو۔ ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا تمہیں پتا ہے میرے جد کو کیسے مارا؟ تمہیں پتا ہے میرے جد کو کیسے مارا؟ کہ ابن شبیر زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے، چاروں طرف خنجر لے کے لوگ بیٹھ جاتے تھے، اسے ایک درمیان دائرے میں چھوڑ دیتے تھے اور ہر شخص خنجر مارتا تھا۔ جب وہ اتنا زخمی ہو جاتا تھا کہ گر جاتا تھا تب اس کا گوشت کاٹتے تھے اور پھر کھاتے تھے۔ یہ کہہ کے روئے اور فرمایا میرے جد کے چاروں طرف خنجر بردار، نیزہ بردار، تیر بردار کمانے جوڑے کھڑے تھے اور اتنے زخم مارے کہ میرے جد گھوڑے سے گرنے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیسے دیکھا ہوگا جناب زینب نے، کیسے دیکھا ہوگا؟ بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں اور فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے، تو میں نے پہلو بدل کے جو دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا۔ اب بتاؤ زینب کہاں جائے؟ جو بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتا۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، ایک منزل بس اور آگے آ جائے۔ آج 12 محرم ہے، آج امام حسین کا لاشا دفنایا گیا ہے اور بنی اسد کو امام سجاد نے آواز دے کر کہا میری مدد کرو۔ ایک بڑی قبر کھدوائی، اس میں سارے شہداء کو ایک جگہ لٹایا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے اور گنج شہیدہ کی زیارت کر کے آئیں جہاں سارے شہداء کربلا ایک بڑی قبر میں لیٹے ہیں۔ پھر فرمایا اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو، اب میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو۔ وہاں جو پہنچے تو ایک ایسی لاش نظر آئی جسے اٹھاتے تھے تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ قتلوہ اربن اربا، قتلوہ اربن اربا، لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ چٹائی میں لپیٹ کے گٹھڑی بنا کے دفنایا ہے۔
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और आवाज देकर कहा चाचा मेरी फूफी कूफे में आपको याद कर रही है। फिर फरमाया मेरे साथ चलो, नशेब करबला में आ गए जहां हजरत अली अकबर का लाशा और इमाम हुसैन का लाशा, दो खबरें बनवाई, एक पाइती एक सिरहाने। सिरहाने लिटाया इमाम हुसैन को और पाइती में लिटाया हजरत अली अकबर को। और भैया को लेटाते ले कहा भैया तुम्हें बाबा का जवार मुबारक हो, भाई अली अकबर तुम बाबा के साथ रहोगे ये तुम्हें मुबारक हो। और मैं कूफा और शाम के बाजारों में माँ बहनों के साथ, अजनबियों के मजमों में, पत्थर मारने वालों के दरमियान अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम मजलिस हो गई। ये मसाइब करबला में हरम इमाम हुसैन में एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने पढ़े जो मैं पढ़ रहा हूँ। और जब मजलिस से वो उतरे, मिंबर से उतरे, तो एक रोता हुआ ज़दार उनसे लिपट के कहने लगा मौलाना आपने ये नहीं बताया अली असगर को कहाँ दफनाया। अजरुकुम अल्लाह, बस आखिरी जुमले, अली असगर को कहाँ दफनाया। उस आलिम दीन ने कहा मुझे नहीं पता अली असगर को कहाँ दफनाया। रात को जब सोए हैं ख्वाब में इमाम हुसैन नजर आए, फरमाया हमारे रोने वालों को बताओ अली असगर मेरे सीने पे सो रहा है। ज़ैनुल आबिदीन ने ये बच्चा मेरी गोद में लेटा दिया, अब सकीना माँ के पास रहेगी, अली असगर बाबा के पास। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन या हुसैन या